اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ الم تر الى الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے اس شخص کے رویے پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں حجت کی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اقتدار عطا کیا تھا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال دے۔ تو وہ کافر حیرت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ حاشیہ نمبر 288۔ دعوت کے ابتدائی دور میں ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے ہاتھوں شدید آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا، اور بالآخر وقت کے حکمراں نمرود کے دربار میں پیشی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت و شان و شوکت عطا کی، تو اس کا تقاضا تو اللہ کی بندگی و شکر گزاری اور عاجزی و انکسار کا اظہار تھا، لیکن اس کے برعکس وہ کبر و نخوت کے نشے میں آخرت کو ہی فراموش کر بیٹھا اور اپنے نفس کو طاغوت بنا کر اس کا پجاری بن گیا اور لوگوں سے اپنی ہی بندگی کرانے لگ گیا۔ حاشیہ نمبر 289۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے رعب و دبدبے سے قطعاً بے پرواہ ہو کر پورے عزم و اعتماد کے لب و لہجے میں مدلل دعوت توحید پیش کی، خالق و مخلوق کے فرق کو واضح کیا، اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ اور موت و حیات پر قدرت کاملہ کا بیان کرتے ہوئے اس کو جھنجھوڑا کہ ایک بے بس و مجبور مخلوق ہوتے ہوئے ربوبیت کا دعویٰ تو تجھے ہرگز زیب نہیں دیتا۔ اس نے اس محکم اور ناقابل تردید دلیل کو مان لینے کی بجائے کٹ حجتی اور مغالطہ آرائی کا طرز عمل اپنایا، مثلاً سولی پر چڑھنے والے قیدی کو آزادی دینے اور ایک آزاد آدمی کو سولی پر چڑھانے کے ظالمانہ اختیار کو اس نے موت و حیات پر اختیار کا رنگ دے کر مغالطہ آرائی کی کوشش کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے حکمت سے کام لیتے ہوئے اس کی شاطرانہ چال کو ناکام بنا دیا۔ موت و حیات کی بحث میں الجھنے کی بجائے اس پر ایک دوسرا کاری وار کر دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اب اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے ذرا مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ اس انتہائی غیر متوقع بات پر نمرود متحیر و ششدر ہو گیا اور قطعاً لاجواب ہو کر رہ گیا۔ اب اس واقعے کے پس منظر میں ہم اگر اس امت کے علماء و مشائخ کے کارناموں پر نظر ڈالیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انہوں نے تو دور قدیم کے تواغیت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے تایا صاحب نے موت و حیات پر قادر ہونے کا نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ اسے ثابت بھی کر دکھایا۔ سامنے کھڑے ہوئے شخص کی روح قبض کر کے اس کو مردہ کر دیا، اور پھر کچھ لوگوں کی درخواست پر قبض کی ہوئی روح واپس کر کے اسے زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیا بحوالہ انفاس العارفین۔ اس طرح انہوں نے پوری طرح اللہ کے اختیار موت و حیات میں شریک ہونے کا دعویٰ کر کے قرآن کی آیت بحوالہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 3 کا صریح انکار کر دیا۔ حاشیہ نمبر 290۔ بڑا ہی ظالم ہے وہ شخص جو دنیاوی شان و شوکت کا دیوانہ ہو کر آخرت سے بے پرواہ ہو جائے، نفس کو طاغوت بنا لے اور اپنی عقل و شعور کی لگام نفس کے ہاتھ میں دے کر اپنی بڑائی کے جھنڈے بلند کرنے لگ جائے، پھر اس پر نہ آفاق و انفس کے دلائل اثر انداز ہوتے ہیں اور نہ نبی علیہ السلام کی مدلل دعوت۔ یہ عقل کا اندھا اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت سے محروم کر کے دائمی عذاب کا مستحق ٹھہرا لیتا ہے اور اسی کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اور اس طرح قرآن کی اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے کہ آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ قلوب اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں بحوالہ سورۃ الحج آیت نمبر 46۔ یہ ایک طاغوت پرست کی مثال ہے جو نور ہدایت سے محروم ہو کر کفر و جہل کی تاریکیوں میں بھٹکتے رہنے پر راضی و مطمئن ہو جائے۔ او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها
فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ یا اس شخص کی مثال پر غور کرو جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کر کے اٹھایا اور کہا تو کتنے عرصے اس حال میں رہا؟ اس نے کہا 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک مردہ رہا ہے، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ وہ بالکل خراب نہیں ہوئی، اور تو اپنے گدھے کو دیکھ، اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، اور تو ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کس طرح ان کو جوڑ کر اٹھاتے اور ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ سب اس پر واضح ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حاشیہ نمبر 291۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا اہم پہلو یوم آخرت کی جواب دہی پر ایمان و یقین سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ حیات بعد الموت یعنی قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جانے کے عقیدے پر مبنی ہے۔ چنانچہ ان 2 آیات میں بیان کردہ واقعات کے ذریعے اسی بات پر زور دیا گیا ہے۔ یہ بستی کون سی ہے اور شخص مذکور جس کو موت و حیات کے مرحلوں سے گزارا گیا کون ہے؟ قرآن و حدیث سے اس کی مزید وضاحت نہیں ملتی، البتہ قرائن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی نبی علیہ السلام ہیں جن کا اللہ تعالیٰ سے وحی کے ذریعے رابطہ رہا، اور معجزات کے ذریعے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ غیر معمولی مشاہدات کرا دیے۔ حاشیہ نمبر 292۔ 100 سال تک مردہ رکھنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا ایک معجزہ ہے، اور معجزہ عام قانون سے ہٹ کر ہوتا ہے، لہذا اس سے تیسری زندگی کی دلیل لینا محض نادانی اور جہالت ہے۔ جیسا کہ عقیدہ حیات فی القبر کے حاملین 2 موتوں اور 2 زندگیوں کے قانون الہی کے خلاف اس سے دلیل لانے کی عبث کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ نمونے بھی سامنے آئے کہ اس طویل دورانی میں کھانے پینے کی اشیاء میں کوئی تغیر رونما نہ ہوا، جبکہ گدھا محض ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے گوشت پوش کو اس کی ہڈیوں پر چڑھا کے حیات نو عطا کر دی گئی۔ اس طرح قیامت کے دن مردوں کو نئے سرے سے دوبارہ زندہ کر دینے کی مشاہداتی دلیل فراہم کر دی گئی۔ یہاں ایک اہم بات کی نشاندہی ضروری ہے کہ 100 سال تک موت کی حالت میں رہنے والا نہ تو اپنے ہی حال سے باخبر ہے اور نہ ہی گرد و پیش کے حالات سے، جبکہ حیات فی القبر کے قائلین خصوصاً امام احمد بن حنبل، ابن تیمیہ اور ابن قیم کے نزدیک مردہ کلام بھی کرتا ہے، اپنی قبر پر آنے والے کو پہچانتا، منو مٹی تلے دبے ہونے کے باوجود سنتا، جو کچھ اس کے پاس کیا جاتا ہے اس کو جانتا بھی ہے، اور اس کے اچھے کام سے خوش ہوتا ہے اور اس کے برے کام سے غمگین ہوتا ہے۔ بحوالہ طبقات حنابلہ جز 2 صفحہ 261، مطبوعہ دارالکتب علمیہ بیروت، فتاوی ابن تیمیہ جلد 4 صفحہ 446-447، کتاب الروح صفحہ 5، ابن قیم۔ اندازہ کیجئے کہ قرآن و حدیث کے برخلاف قبر پرستی کے لیے کس قدر مشرکانہ عقائد گھڑ لیے گئے ہیں۔ حاشیہ نمبر 293۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی حیرت انگیز نشانیاں دیکھ کر اس مرد صالح کا ایمان یقین کی حد تک پہنچ گیا، اور انہوں نے اس بات کا دل کی گہرائی کے ساتھ اعتراف بھی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح طالب حق کی رہنمائی فرماتا اور اسے نور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ نعمت انہی کے لیے ہے جو اپنے رب کو اپنا کارساز اور حامی و ناصر بنا کر راضی و مطمئن ہو جائیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ
منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، فرمایا کہ کیا تم ایمان نہیں لائے؟ عرض کیا کیوں نہیں، لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا کہ 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر ڈال دو، پھر ان کو پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ حاشیہ نمبر 294۔ حیات بعد الموت کی مشاہداتی دلیل کا یہ دوسرا واقعہ ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مردوں کو زندہ کر دکھانے کی جو التجا کی تھی وہ اللہ نے قبول فرمائی اور ان کو ہدایت کی کہ 4 پرندوں کو مانوس کر لو اور ان کے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر آواز دینے پر وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ اس حیرت انگیز معجزے کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو موت کے بعد زندہ کر دینے کا مشاہدہ کرا دیا گیا۔ آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد نبی علیہ السلام کو عین الیقین یعنی اطمینان قلب حاصل ہو گیا۔